اہل سنت کے دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کی جانب سے جو کالز موصول ہوں گی، ایس ایم ایس آئیں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ آپ کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، مسئلہ معلوم کرنا چاہیں تو مدنی چینل کی اسکرین پر جو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں ان پر آپ رابطہ کیجئے، اپنا سوال ریکارڈ کروائیے، سینڈ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 14 پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، اس پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس آ چکی ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ میرا نام عاصم شہزاد اتاری ہے اور میں مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا حضور کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جو بندہ وطر پڑھ رہا ہے، عشاء کے 3 وطر پڑھ رہا ہے، اب اس میں 2 رکعتوں کے بعد جب بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کانوں کو ہاتھ لگا کے اللہ اکبر کہتا ہے، اگر وہ بھول جائے کرنا تو اس کے لیے کیا کرنا لازم ہے؟ غالباً وطر میں جو وطر کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کا یہ پوچھ رہے ہیں، بھول جائے تو کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، تکبیر قنوت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد تکبیر قنوت کہی جاتی ہے، کانوں تک ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے، پھر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ جو تکبیر قنوت ہے یہ بھی واجب ہے، اور اسی طرح جو دعائے قنوت ہے وہ بھی واجب ہے۔ اب اگر کسی نے تکبیر قنوت نہیں کہی، ظاہر ہے وہ بھول گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، اب رکوع میں چلا گیا بھول کر، تو اب اس کو واپسی آنے کی اجازت نہیں ہے، اب یہ اپنی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائی۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مکان خریدتا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اوپر کرایہ لے گا یا پھر جو ہے وہ اس کو 30 دنوں کے بعد نفع کے اوپر بیچ دے گا، اب سوال عرض یہ ہے کہ کیونکہ جب رمضان میں ہم لوگ نارملی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس وقت اس اماؤنٹ کو زکوٰۃ کے اندر شامل کرنی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لگانی ہے، کیونکہ اگر وہ کرائے کی مد میں اس کو رکھتا ہوں تو یقینی طور پہ صرف کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر میں اس کو بیچنے کی نیت سے رکھتا ہوں تو مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ میں نے رکھنا ہے لانگ ٹرم کے لیے کرائے کے اوپر چڑھانا ہے یا پھر اس کو آگے منافع کے اوپر بیچنا ہے۔ جواب دیجیے۔ کنفیوژن ہے ان کو کہ کیا کریں گے، تو حکم کیا ہوگا؟ جی دیکھیے، جب کوئی بھی پراپرٹی کوئی شخص خریدتا ہے تو اب اس میں یا تو یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پراپرٹی دی ہے رکھی رہے گی، کسی وقت میں خود استعمال کر لیں گے، یہ کبھی بنائیں گے تو کرائے پہ دے دیں گے، کوئی کنفرم کسی طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور یہ تو کنفرم ہے کہ بیچنے کا ارادہ نہیں ہے، یعنی پراپرٹی تو خریدی ہے، اس نیت سے نہیں خریدی کہ میں پراپرٹی خرید رہا ہوں، اس کو کچھ عرصے کے بعد میں بیچ دوں گا۔ جب اس نیت سے نہیں خریدیں گے تو یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ پراپرٹی کے اندر یہی اصول ہے کہ اگر پراپرٹی یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، جیسے سونا چاندی ہے اس پہ تو ویسے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، رقم ہے اس پہ ویسے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اسی طرح جو چرائی کے جانور وغیرہ ہوتے ہیں اپنی شرائط کے ساتھ ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہیں جو مال زکوٰۃ میں سے ویسے نہیں ہیں، اب ان میں جب تجارت کی نیت کی جائے گی تو اب ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو جب انہوں نے مکان خریدا ہے، پلاٹ خریدا ہے، دکان خریدی ہے، بیچنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ارادے سے کیا مراد؟ بندہ جب مکان خریدتا ہے یا نئی مکان تعمیر کرتا ہے یا پوشن بنا لیا اس نے، تو اس وقت کیفیت عجیب سی ہوتی ہے نا، یعنی بندے کے اس وقت بظاہر تو یہ نہیں ہوتا کہ بیچوں گا، لیکن دل میں ہوتا ضرور ہے کہ اچھا ریٹ مل گیا تو نکل جائے گی، تو کیا یہ بیچنے کا ارادہ کہلائے گا؟ یہ بیچنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اچھا، کیونکہ کوئی پلاٹ خریدا ہے، دکان خریدی ہے، کوئی بھی چیز خریدی ہے،
اب اس نے جب خریدی ہے تو اس وقت اس کا بیچنے کا بظاہر کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو رقم خرچ کی ہے وہاں پر بطور انویسٹ رقم خرچ نہیں کی، بس اس نے وہ لے کے رکھ لیا ہے کہ کبھی کام آ جائے گا۔ تو اس صورت میں اس کو جو ہے وہ یہ نہیں ہم کہیں گے کہ اس نے تجارت کی نیت کی ہے، اس کو ٹھیک ہے، بیچنے کی نیت کی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ تذبذب کا شکار ہے کہ یا بیچ دوں گا یا رکھ لوں گا یا بنا کے کرائے پہ دے دوں گا، جی، تو اس کو تجارت کی نیت نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تجارت کی نیت اسی صورت میں ہوگی کہ بطور انویسٹ اس نے رقم خرچ کی ہے اور ٹھیک، خریدتے وقت اس کا یہ ارادہ ہے کہ میں نے اس کو بیچنا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تجارت کی کہلائے گی، پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں اگر اس نے ویسے خرید لی، خرید کر رکھ لی، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اب اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اس کو بیچنا ہے اور ٹھیک ہے، پختہ ارادہ کر لیا، تو اب بھی اس کے ارادہ کرنے سے یہ جو ہے وہ اس پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، خریدتے وقت کرتا تو ہر سال اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی، اب اس کو بیچنے کا ارادہ کیا ہے تو اب زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ہاں جب اس کو بیچ دے گا، اس کی رقم آ جائے گی دیگر شرائط کے ساتھ، پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اصل ارادہ دل کی نیت، جی ویسے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ بولے بھی خریدتے وقت بولتے بھی میں بیچنے کی نیت سے نہیں خرید رہا، حالانکہ دل میں اس کے یہ ہے تو وہ بیچنے کی نیت ہی کہلائے گی، نہیں منہ دیکھیے سے پھر بھی بولنے سے تو جی فرق نہیں پھر بھی پڑے گا۔ وہ تذبذب کا شکار ٹھیک ہی ہے، ٹھیک وہ ہے، تذبذب کا شکار، اس کو ہم یہی کہیں گے کہ تذبذب کا شکار ہے۔ کنفرم جب تک ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ میسیجز بھی الحمدللہ بہت زیادہ آ چکے ہیں۔ سوال پہلا میسیج میں یہ پوچھا چاہ رہا ہے کہ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، عام طور پہ قرآن خوانیوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک پارہ 2 فرد پڑھتے ہیں، ایک شخص ایک صفحے کو پڑھ رہا ہوتا ہے، دوسرے کو، یعنی وقت جب کم رہ جاتا ہے جلدی ختم کرنا ہوتا ہے تو آدھا آدھا پڑھا جاتا ہے۔ کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ دیکھیے شرعی طور پر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر ٹھیک اس ہے، میں یہ دیکھ لیا جائے کہ جب اس طرح پڑھنے کا ارادہ ہو، اب جیسے مثال کے طور پر 2 شخص جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید، اب دونوں یہ آپس میں مل کے کہتے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اب جی جی، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جب اس طرح پڑھنے کا ارادہ ہو تو رکوع وغیرہ کا تعین کر کے، اس کے اعتبار سے اس کا تعین کر کے پڑھتے رہیں۔ ایسے نہ ہو کہ ایک شخص نے پہلے آگے سے پڑھا پھر وہ پیچھے سے پڑھنا شروع کر دے، یہ الٹا قرآن پڑھنا ہو جائے گا۔ یوں اگر پڑھتے ہیں تو شرعی طور پہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ دایاں اس کو بایاں یوں بھی صفحہ یعنی ہوتا آپ ہے۔ اس کو یوں بھی لے لیں، ویسے تو وہ ساتھ بیٹھ کے یوں پڑھ رہے جی ہوتے جی، ہیں، ایسا بھی ممکن ہے کہ جیسے کہا کہ ٹھیک ہے وہ فلاں سپارہ ہے، آدھا میں نے پڑھ لیا ہے، آدھا باقی ہے، اس کے پاس بھی وہی سپارہ موجود ہو، اس سے کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ تیسرے حصے سے آگے پڑھنا شروع کر دیں، میں نصف سے آگے پڑھنا شروع کر ٹھیک ہے، دیتا ہوں، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر ساتھ بیٹھ کے مل کے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اس بات کا دھیان رہے کہ کہیں الٹا قرآن پڑھنا لازم نہ آئے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ سردار آباد دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو چکا ہے، پہلی کال ان کے لیے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے گھر میں چھوٹا سا کام شروع کیا ہوا ہے، تو وہ گھریلو میٹر پہ کام کر رہا ہوں میں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ جی عرفان بھائی، گھریلو میٹر پر کمرشل استعمال کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ثاقب بھائی، اس کا جواب اس طرح بنے گا کہ چونکہ کام کاج جو کاروبار وغیرہ ہوتا ہے یہ گھریلو میٹوں پر کرنا جائز نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ قانونی یہ جرم ہے، ٹھیک ہے، اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو بندے کے لیے ذلت نفس کا سبب بن جائے، اگرچہ وہ شرعاً جائز بھی ہو لیکن قانوناً اس کی حیثیت عدم جواز کی ہو، یعنی ٹھیک ہے، جرم کی حیثیت رکھتا ہو، تو اس کے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ تو چونکہ بعض ہمارے افراد ایسے ہیں کہ جو گھروں پر ہی کام شروع کر دیتے ہیں اور پھر قانونی طور پر پکڑ دکڑ ہوتی ہے، رشوت کا لین دین اور بہت سارے گناہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا شرعی طور پر بھی ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی، لہٰذا یہ کمرشل میٹر لگوائیں اور اس کے بعد اپنا کاروبار جو بھی سلسلہ کار ہے وہ جاری رکھیں۔ اچھا حضور، اس میں یہ ہم تفصیل کریں گے نا کہ میٹر پر کوئی مشینیں وغیرہ چل رہی ہیں جو کہ عام طور پر کارخانوں یا اس طرح کی دکانوں پر چلتی ہیں، ویسے ہی اگر گھر کی بجلی ہے اور وہ استعمال ہو رہی ہے، بلب جل رہا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر کوئی کام کر رہا ہے، جیسے پیکنگ کر رہا ہے، دال سوئیاں بیچتا ہے تو دال سوئیوں کی پیکنگ کر رہا ہے، تو یہ تو اس میں نہیں آئے گا نا؟ تو یہ بھی ایک طرح کا کاروبار تو کر رہا ہے اور اس گھریلو میں میٹر پھر کی یہ ہے بجلی کہ استعمال کر اگر رہا ہے۔ اس کو قانونی طور پر جرم قرار نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے، تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کی بجلی یوز کر نہیں رہا در حقیقت، تو قانونی طور پر بھی اس کو دیکھ لیا جائے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? جی ڈیرے پہ مسجد بنی ہے، جگہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ مسجد کہیں بھی ہو، اگر اس جگہ کو خریدنے کے بعد وقف کر دیا گیا ہے، خواہ وہ مسجد بنانے سے پہلے وقف کیا گیا ہو یا مسجد بنانے کے بعد وقف کیا گیا، بہر صورت جب وقف تام ہو چکا ہے تو پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، اب جس طرح یہ مسجد کا مسئلہ ہم نے مفتی عرفان صاحب سے پوچھا، آپ تو دیکھتے ہوں گے کہ روڈوں پر یعنی ہائی وے ہم جا رہے ہیں تو چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہوتی ہیں، اسی طرح جیسے ساحل نے بھی پوچھا کہ کھیتوں میں بعض دفعہ مسجدیں بنا دیتے ہیں، اب وہ اس وقت ضرورتاً بنائی ہوتی ہے کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن بعض دفعہ واقعتاً ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے، زمین کسی یوز میں آ جاتی ہے، روڈ آ جاتی ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بیچنا پڑ جاتا ہے، تو کیا ہم کہیں گے کہ یہ جائے نمازیں ہیں، اس کو بیچ دو، یہ تو ہم نے عارضی طور پہ بنائی تھی، یا پھر مسجد بن جانے سے وہ مسجد ہو جائے گی؟ عام طور پر ہوتا کیا، کیونکہ یہ شہید ہوتے بھی دیکھی گئی اس طرح کی مساجد؟ دیکھیے خیر، جو ہائی ویز وغیرہ ہیں یا اسی طرح بعض اوقات گاؤں دیہاتوں میں بھی ایسی صورت تو ہوتی ہے جی جی کہ اس کو مسجد قرار نہیں دیا جاتا، بطور جائے نماز اس کو جو ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے بھی سوال جی کیا جی کہ ہمارا ڈیرا ہے، ڈیرا وہ ہوتا ہے جہاں پہ جو ہے وہ لوگ کچھ نہ کچھ جمع ہوتے رہتے ہیں، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو اگر تو واقعتاً وہ ایسی جگہ ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کو وقف کر دیا گیا ہے، جی یعنی جی مسجد کے لیے اس کا تعین ہو چکا ہے، پھر تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو وہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جو مرضی ہو اس جائے۔ کو ختم کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ بہت دور جا کر آتی ہیں، اس طرح کی کوئی کیفیت سامنے آئے ٹھیک گی تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بقیہ اگر جیسے ہائی ویز پہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، ہوٹل والا ہے، ہوٹل والے نے تھوڑی سی جگہ کا تعین پیٹرول کر پمپ دیا پر آ کہ لوگ جاتے ہیں۔ آئیں گے نماز پڑھیں گے، پیٹرول پمپ والا ہے اس نے اسی طرح سے تعین کر دیا، اسی طرح جہاں پر نئی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں وہاں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں تعین کر دیتے ہیں، فیکٹریوں میں تعین کر دیتے ہیں، تو جب تک اس کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا ہے اس وقت تک جو ہے وہ وہاں پر اس کو مسجد قرار نہیں دیں گے۔ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کو بدلا جا سکتا ہے، مگر جہاں پر یہ کنفرم ہو گیا کہ جگہ کو وقف کر دیا گیا، مسجد بنا دیا گیا، تو اب اس کی تبدیلی عام نہیں ہو طور پر سکتی۔ عام لوگ جو ہے وہ یہ فرق کرتے ہوں گے، بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یہ پہچان ہوتی ہوگی؟ ہاں دیکھیں، ویسے تو اگر شرعی مسئلے کے حوالے سے دیکھا جائے جی جی کہ کیسے نیت کرنی ہے، کس طرح سے مسجد ہوگی، کس طرح سے مسجد نہیں ہوگی، وہ ایک علیحدہ صورت ہے ٹھیک ہے شرعی مسئلے کے حوالے سے ٹھیک دیکھا ہے جائے، مگر جب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص یہ اپنا کوئی تعمیراتی کام شروع کرتا ہے، جی جی اس نے کوئی کالونی بنائی، اب وہ جو کالونی بناتا ہے کالونی کے اندر وہ مسجد کی جگہ تو دیتا ہے ٹھیک ہے علیحدہ سے، مگر جس وقت مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں اس کا آفس بنا ہوا ہے وہاں چھوٹی سی جگہ وہ چھوڑ دیتا ہے کہ چلے یہاں پہ لوگ نماز کی ادائیگی کر لیں گے۔ ٹھیک اب اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ اب جب کالونی بن جائے گی، مسجد بن جائے گی، تو یہاں سے اس کو میں ہٹا دوں گا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جائے نماز کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے اسی طرح پیٹرول پمپ والا ہے، کبھی وہ اپنے پیٹرول پمپ کی لوکیشن چینج کرے گا، جی جی کبھی واش روم ہٹا کے ادھر بنائے گا، کبھی دوسری جگہ پہ بنائے گا، اس کو بھی پتہ ہے کہ بس یہ میں نے مسافر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، اگر مجھے اس کی لوکیشن چینج کرنی پڑی، آگے پیچھے کرنا پڑا تو میں اس کو تبدیل کر لوں گا۔ اگرچہ وہ شرعی مسئلہ ان کے ذہن میں موجود نہیں ٹھیک ہے ہوتا، مگر اس کے باوجود ان کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کو ہم مسجد قرار نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، اور اگر مسجد ہو چکی ہے تو اب تبدیل مسجد نہیں ہو ہو سکتی؟ چکی ہے تو اب اس کو تبدیل اب نہیں جیسے کیا جا 5 سکتا، کنال کا اس کی پیٹرول کچھ ضروریات، ٹھیک ہے کچھ جو ہے وہ اس کی شرائط ہیں، ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر تبدیلی کی صورت مثال کے ہو طور پر سکتی اگر ہے۔ 5 کنال پر ایک پیٹرول پمپ بنا ہوا ہے، اس کے ایک کونے پر مسجد، جیسے نارمل کونے پر بھی ہوتی ہے کیونکہ جی بیچ میں تو بنائیں گے نہیں، اب اس کا ارادہ بنا کہ یہاں پر ایک مال بنایا جائے، ایک بڑی پلازہ تعمیر کیا جائے، اور وہ اس میں بھی مسجد بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اسی 5 کنال کے اندر ہی تو بنا رہا ہوں، جگہ تھوڑی تبدیل کر رہا ہوں، تو کیا یہ کفایت کرے گا یا پھر نہیں، وہ کونے ہی اگر والی جگہ پر جی ہونی چاہیے؟ بالکل، اگر تو وہ تعین کر چکا تھا ٹھیک ہے کہ یہ جو جگہ ہے اس کو میں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب تو اس کے اوپر بھی وہ کچھ نہیں بنا سکتا، اوپر بھی نہ کچھ نہیں، نیچے کھدائی کر کے کچھ بنا ٹھیک ہے سکتا ہے، نہ اس کو بیسمنٹ بنا سکتا ہے، اگر وہ بنائے گا تو وہ سارے کا سارا مسجد ہی شمار ہوگا، ٹھیک ہے جبکہ وہ اس کو مسجد قرار دے چکا ہو، ٹھیک ہے مگر عمومی طور پر میں نے آپ سے کہا کہ اس طرح عام طور پر ہوتا نہیں ہے، جب یہ لوکیشن وغیرہ تبدیل کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ وہاں سے جائے نماز کے طور پر ہی ہوتی ہے، وہاں سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ بنا دیتے ہیں۔ بہرحال اگر جائے نماز کی صورت ہوگی تو ہٹانے کی اجازت ہوگی، اور اگر کسی نے تعین کر دیا کہ میں نے یہ مسجد بنائی ہے تو اب اس کو ہٹانے کی اجازت نہیں وہاں ہوگی۔ وہ مسجد رہے گی اسی جی طریقے سے، اور آسمان تک وہ مسجد ہی کا معاملہ رہے گا۔
تو لہذا جو اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں، اگرچہ ان کا جذبہ اچھا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیٹرول پمپ پر کوئی آئے یا ہمارے ہوٹل پر آئے یا ہمارے علاقے سے گزرے تو اس کو نماز پڑھنے میں آسانی رہے، لیکن جب بھی ایسا کریں چونکہ ایک دینی معاملہ ہے تو شریعت کے جو اصول ہیں ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے، لہذا مفتیان کرام سے، علماء کرام سے پوچھ لیا جائے کہ ہم اس کو کس انداز سے بنائیں، اس میں نیت کیا کریں، تاکہ بعد میں جو شرعی مسائل ہیں وہ درپیش نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے۔ میں ملتان شریف سے بول رہا ہوں، یہ قبروں کے اوپر جب تربہ شریف ہوتی ہے اس کے اوپر پھول بوٹے لگانا کیسا ہے؟ جی عرفان صاحب، پھول بوٹے لگانا قبروں پر، قبروں کے اوپر پھول بوٹے لگانا، گھاس وغیرہ لگانا جائز ہے۔ اس سے جب تک یہ تر رہتی ہے اموات مسلمین کو اس سے نفع ملتا ہے اور قبروں سے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، لگایا جا سکتا ہے، درخت بھی لگایا، قبر کے بالکل اوپر بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک تو ہے نا اس کے سرحانے کوئی چیز لگائی، قبر کے اوپر جو مٹی ہے اس کے اوپر بھی، اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ جی اس میں بھی حرج نہیں، لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے وہ اس میں جو بالکل ہلکی سی بیل سی بنی ہوئی ہوتی ہے نا وہ لگا دی جاتی ہے۔ ذرا درخت وغیرہ جو ہے وہ تو اس کے اوپر نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اگر درخت لگائیں گے تو اس کی جڑوں کی وجہ سے مردے کو تکلیف پہنچے گی۔ ہلکی سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لگ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ابھی مسجد ہی کی بات چلی کہ کیا مسجد میں کھڑے ہو کر اذان دی جا سکتی ہے؟ ویسے تو نارملی لوگ سمجھیں کہ مسجد میں ہی اذان ہوتی ہے، جو مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے شرعی طور پر حکم شرعی یہی ہے کہ جب بھی اذان دی جائے، اگرچہ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اذان دی جا رہی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو اذان کے لیے جو بھی آلات وغیرہ، اسپیکر وغیرہ جو بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو ہٹ کر کسی جگہ پر رکھنا چاہیے جس کو فنائے مسجد کہا جاتا ہے۔ جیسے عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محراب بنا ہوا ہے اور محراب کی سائڈ پہ چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہیں پر اذان دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، عین مسجد جو ہے وہ وہاں پر اذان نہ دی جائے، وہ جو دوسری جگہ ہے وہیں پر اذان دینی چاہیے۔ جو ہم کہتے ہیں کہ مسجد سے آ رہی مراد کیا ہوتا ہے؟ احاطہ جو مسجد ہے اس میں ایک کمرہ ہے، وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے، بچنا چاہیے اس سے۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو کتنی آواز میں پڑھیں گے؟ صرف ہونٹوں کے اندر پڑھیں گے یا اپنی کانوں تک آواز پہنچے اتنی پڑھیں گے؟ جی، قرآن پاک کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے میں بہتر یہ ہے کہ آواز سے پڑھا جائے، اور آواز میں بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود بندے کے اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب آواز سے پڑھیں تو اس میں یہ خیال رکھ لیں کہ اتنا زور نہ لگائیں کہ جس سے جو ہے نا خود ذاتی طور پر پڑھنے والے قاری کو تکلیف پہنچے۔ صحیح۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نمازی ہیں یا ذاکرین ہیں، ذکر کرنے والے لوگ ہیں، تسبیحات میں مصروف ہیں، اپنی عبادت میں مصروف ہیں، کوئی دعاؤں میں مصروف ہیں، انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح یہ بھی خیال کر لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساتھ میں لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اس کے ذرا اونچا بولنے سے انہیں تکلیف پہنچے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں آواز سے ہی پڑھنا یہ بہتر ہے، اور آواز سے پڑھنے میں کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنی آواز اپنے کانوں تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے ایک لفظ فرمایا کہ خود اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے کیا مراد ہے تکلیف نہ پہنچنے سے؟ یہ تھوڑا ارشاد فرما دیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ بلا حاجت زور لگانا، بہت زیادہ زور اتنا لگانا کہ گلے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا اس کی اپنی باڈی میں اپنی تکلیف کا کچھ احساس ہو رہا ہے، اتنا زیادہ زور نہ لگائے، بس نارملی آواز اپنی رکھے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ اگر ایک آدمی جس کے پاس 50 لاکھ روپے ہو اور وہ وفات پا جائے اور اس کے بعد اس کی وائف بھی وفات پا جائے اور اس کا ایک بچہ ہے جس کی عمر 12 سال ہے، کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ جی حضور۔ دیکھیے اول تو یہ ہے کہ 50 لاکھ روپیہ جس شخص نے چھوڑا ہے، انہوں نے کہا اس کا انتقال ہوا، پھر اس کے جو بچوں کی والدہ تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا، اب ان کا ایک بیٹا موجود ہے۔ اب ان کا گمان، ان کا خیال یہی ہوگا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہی 50 لاکھ روپے کا وارث ہے۔ تو اولاً تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا اس کے والدین وغیرہ زندہ تھے یا نہیں تھے۔ اولاً یہ دیکھنا ہوگا، اگر ان کے والدین، دادا دادی، نانی وغیرہ زندہ نہیں تھے
تو اب اس کی جائیداد تقسیم ہوگی، بیوہ کا بھی حصہ بنے گا، بیٹے کا بھی حصہ بنے گا، پھر بعد میں بیوہ کا انتقال ہوا، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے جو دیگر ورثہ ہیں یعنی والدین وغیرہ اس کے موجود تھے یا نہیں تھے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر تعین ہوگا کہ اس جو لڑکا 12 سال کا ہے اس کے پاس کتنی رقم بچے گی. یہ تو وراثت کے حوالے سے تھا. باقی یہ ہے کہ 12 سال کا لڑکا ہے اور لڑکے کی جو بلوغت کی عمر کم از کم ہے وہ 12 سال ہی ہے. اگر وہ بالغ ہو چکا ہے، سال گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اگر بالغ نہیں ہوا تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ 12 سال کے بعد بالغ ہو، کم از کم 12 سال میں. جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ ہو جائے گی. جیسے یہ 50 لاکھ روپیہ بتا رہے ہیں، اور اگر مثال کے طور پہ اس کو تقسیم کر ان کو تقسیم کر کے کم و بیش جی تقسیم کر کے کم و بیش جو ہے اگر دوسرے ورثہ کو بھی ملے تو تقسیم کر کے کم از کم اتنی رقم تو اس کے پاس ہو ہی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر یہ 12 سال کا ہے، اگر تو یہ بالغ ہو چکا ہے تو زکوٰۃ کی جو دیگر شرائط ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر بالغ نہیں ہوا ہے تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. میسیج آیا ہے کہ دارالفتاء علیہ سنت میں سوال یہ ہے کہ نماز میں دیو کا خیال آتا ہے، تو اس سے بچنے کا کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں. کس چیز کا خیال؟ دیو بھوت. اچھا، یعنی کوئی ان کو ڈراتا ہے، خوف کی کیفیت وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے نماز میں. تو دیکھیے اگر خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو نماز کی ابتدا کرنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے چند الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر لی جائے کہ نماز جو ہے وہ میں اچھے طریقے سے پڑھ سکوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے، دعا کر کے پھر نماز کی ابتدا کریں. اور اسی طرح نماز پڑھنے لگیں یا نماز پڑھنے سے پہلے معوذتین پڑھ لیں، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیں، پھر نماز کی ابتدا کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کال چلائیے. حضور سوال یہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی پر 8 سال سے ماہ رمضان کے روزے قضا ہیں، اب جیسے کہ قضا ان پر باقی ہے تو کیا نفل روزوں میں وہ قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی عرفان صاحب ارشاد فرمائیے. یہ 8 سال کے ان کے ذمے قضا روزے باقی ہیں، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں اس نے نفل روزے رکھنے ہیں وہاں پر قضا کر لیں، کیونکہ دونوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں. یا تو یہ نفل کے ارادے سے نفل روزہ رکھ لیں، یا پھر فرض روزے کی قضا کی نیت سے وہ قضا روزہ رکھ لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں ہی ایک ہی روزوں کے اندر یعنی کہ نیت کر لے اور دونوں کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس طرح نہیں ہے، بلکہ یا تو نفل رکھے یا پھر قضا کا روزہ رکھ لے. ٹھیک ہے. یہ کل بھی اس سوال کا جواب ہو چکا تھا. حضور میسج میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مجبوری میں مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں، جیسا کہ دوران سفر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب کیا مسجد میں جا کر نماز پڑھ پائیں گی؟ عرفان صاحب. جی ضرورتاً مسجد میں جب کوئی آس پاس میں جگہ نظر نہیں آتی اور وہاں پر لوگ بھی نہیں ہیں، یعنی بے پردگی کی صورت بھی نہیں بنتی، تو ایک طرف ہو کر اگر نماز پڑھ لیں گے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کرنا جائز ہے. جی ایک اور کال چلائیے. میں نے سوال یہ کیا ہے کہ عقیقے کا گوشت ہم ولیمہ کر سکتے ہیں؟ عقیقے کا گوشت ولیمے میں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے جو عقیقہ ہے، عقیقہ بچوں کا عقیقہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی گھر میں کسی کی شادی وغیرہ بھی ہے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ عقیقے کا گوشت سنبھال کے رکھ لیا جائے اور پھر وہ ولیمے میں استعمال کر لیا جائے. دیکھیں عقیقے کے گوشت کے متعلق بھی وہی حکم ہے. مستحب طریقہ کار یہ ہے کہ ایک حصہ خود رکھا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دیا جائے اور ایک حصہ فقراء میں تقسیم کیا جائے. مستحب طریقہ کار یہی ہے. وہ گھر میں بھی سارا استعمال کر سکتے ہیں، ولیمے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر جو بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے تقسیم کیا جائے. تو اس میں کم از کم اتنا کر لیں کہ ظاہرہ رشتہ دار تو ویسے ہی شادی میں ان کی شرکت ہوگی، تو اگر جو 2 حصے یہ گھر پہ ولیمے میں پکانا چاہیں تو وہ پکا لیں. باقی جو ایک حصہ بچا ہوا ہے چاہے پکانے کے بعد یا پکانے سے پہلے وہ فقراء کو دے دیں تو اس میں ظاہر ہے نفع زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں میسج میں کہ کیا نفل نماز جو ہے وہ پڑھنے یا نہ پڑھنے سے ثواب یا گناہ ہوتا ہے نفل کے حوالے سے؟ دیکھیں نفل نماز ادا کریں گے تو ثواب تو ضرور ہوگا، نوافل ادا کریں گے تو ضرور ثواب ملے گا. بلکہ احادیث طیبہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ارشاد فرمایا گیا کہ میرا بندہ فرائض سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، پھر نوافل کی ادائیگی کرتے کرتے میرا زیادہ قرب حاصل کرتا ہے.
تو جو نوافل کی ادائیگی ہے اس پہ ضرور ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل بھی ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی ترک کرے گا، چھوڑ دے گا تو اس پر گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرے پاس 1 لاکھ روپیہ اور 1 سال سے ہے، اور اس میں کتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 1 لاکھ روپیہ غالباً 1 لاکھ روپیہ ہے اور 1 سال سے انہوں نے کہا میرے پاس موجود ہے. اگر فقط یہ لاکھ روپیہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو 2.5% زکوٰۃ ہوگی، یعنی 2500 روپے، 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے، جبکہ اور کوئی چیز نہ ہو ان کے پاس، وہ ہم تفصیل سے کئی دفعہ بتا چکے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. میرے پاس پیسے ہیں، سمجھے کچھ حق لال کے، کچھ سمجھے ملا کے پیسے جیسے نہیں ہوتے کاروبار کے حساب سے، تو میں اسی پیسے سے عمرہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ ملے جلے رقم ہے اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں. جب دیکھیں مخلوط رقم ہوتی ہے جس میں حلال اور حرام مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر لازم ہے کہ یہ حلال اور حرام دونوں کو جدا کریں. ٹھیک ہے. اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ طیب و یقبل الطیبہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے. عمرہ شریف ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، لیکن اسے پاکیزہ مال سے ادا کیا جائے. تو حساب لگا لیں کہ کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے، اور جو حرام کمایا ہے اس کو جدا کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اور اس سے خلاصی کا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جس سے لیا ہے اسے واپس کر دیا جائے اگر یہ سود ہے، یا پھر فقراء کو بغیر ثواب کی نیت کے تصدق کر دیا جائے. اور اگر رشوت ہے، چوری ہے، غصب ہے، تو پھر جن سے لیا ہے انہی تک پہنچانا یہ ضروری ہے. اگر وہ نہ رہے ہوں تو ان کے ورثاء کو دے دیں. کچھ بھی پتہ نہ چلتا ہو تو بہر صورت آخر میں پھر تصدق کا حکم ہے. لیکن عمرہ کے لیے یہ پاکیزہ مال استعمال کریں اور اسی سے عمرہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ اگر دلا دیں، جیسے سوال پوچھا کہ میرے پاس جو ہے وہ حلال و حرام دونوں طرح کا مال ہے، تو کیا مسئلہ پوچھنے کا یہ طریقہ کار درست کہیں گے؟ انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیں. جیسے اپنی طرف دیکھیں اس طرح انداز یہ اپنانا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس حلال اور حرام کا مال مکس ہو جائے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عمرہ شریف کے لیے جانا چاہتا ہے، کیا اسی مال سے چلا جائے یا پہلے اس کو جدا کرے؟ کیا صورت ہونی چاہیے؟ تو اپنی طرف نسبت کر کے بتانا یہ گناہ کا اظہار ہے، اور علماء فرماتے ہیں گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا دارالفتہ میں اگر آئیں تو اس وقت بھی جب یہ تو مدنی چینل تھا کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اور ہمارا الحمدللہ مدنی عملہ تربیت یافتہ ہوتا ہے، وہ جو اس کی نام ہوتا ہے، اس کی جو شناخت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن سوال تو پھر بھی کہ آواز بھی پہچانی جا سکتی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جیسے جاتے ہیں تو ماسک بتاتے ہیں، تو مفتی کے ہاں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ بتانے ہی لگا تھا کہ ظاہر ہے جب دارالفتہ میں آئیں گے تو سب سے پہلے جیسے بعض اوقات کوئی شخص آتا ہے اور آ کر مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم خود اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ آپ کا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ بعض مسائل کی نوعیت ایسی ہوتی ہے، بعض مسائل تو دارالفتہ میں بھی آ کر اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو، جیسے کسی نے آ کر کہا کہ اگر کسی کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو اب اس کو ادا کرنا چاہتا ہے تو کیسے ادا کرے؟ ٹھیک ہے. کسی کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو کس طرح سے ادا کرے؟ کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا تھا تو کیسے واپس کرے؟ تو یہ تو ایسے ہی سوال کیے جا سکتے ہیں، مگر بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جیسے طلاق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، دیگر مسائل ہیں، تو ان میں تو پھر ہمیں خود سوال کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ آپ کا مسئلہ ہے؟ اگر اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو بالتفصیل پھر وہ بیان کر سکتا ہے. اگر اس کا اپنا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جس کا مسئلہ ہے اس کو بلانا ہوتا ہے. تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں سائل سے بات کرنی پڑتی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، پھر ہی اس کا جواب ٹھیک طریقے سے دیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا بعض دفعہ آپ کا تو مشاہدہ ہوگا کہ کاروبار کے حوالے سے جب لوگ تفصیلات پوچھ رہے ہوتے ہیں بالخصوص زکوٰۃ، تو اس وقت وہ اصل مال کی طرف اشارہ نہیں کرتے اور وہ فرضی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس میں غلطی کا امکان عمومی طور پہ کم ہوتا ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے بھی اسی طرح جیسے دو شراکت دار آتے ہیں کہ ہم نے کام کیا تھا، وہ کہتے ہیں 50 روپے اس نے دیے تھے، 50 روپے میں نے دیے تھے. کچھ حالات کا بھی تقاضا ہے کہ وہ 50 لاکھ کو 50 روپے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 1 کروڑ روپے ہوتا ہے تو اس کو وہ 100 روپیہ کہیں گے. تو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. باقی کوئی زیادہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے
کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ اصل جو اماؤنٹ ہے وہ ہمیں اماؤنٹ بتائیں، تاکہ اس کے مطابق جو ہے پھر فیصلہ کیا جا سکے کہ کیا صورت ہوگی، کس کو نقصان ہوا، کس کو نفع ہوا، یہ زکوٰۃ کتنی لازم ہوگی، اور اکثر اوقات نہیں پوچھنا پڑتا۔ ٹھیک ہے، اکثر نہیں پوچھنا پڑتا، جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میسیج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اسلامی بہن آئی برو بنا سکتی ہیں؟ دیکھیں، آئی بروز بنوانے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ حدیث طیبہ میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے کہ آئی بروز وغیرہ نہیں بنوا سکتی۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر کوئی غیر محرم آ جائے، اسلامی بہن کا سوال ہے، تو پردے کی کیا ترکیب کریں؟ نماز پڑھ رہی ہیں۔ ہاں دیکھیں، جس طرح سے وہ نماز کی ادائیگی کر رہی ہیں اسی طرح سے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام سحر عطاریہ ہے، میں دینگاہ پنجاب سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نمازی دوسرے سجدے کے بعد کمر سیدھی کیے بغیر کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ سجدے کے بعد کھڑا ہونا اور کمر سیدھے کیے بغیر، اگر آپ کچھ سمجھ پائے ہو تو۔ دیکھیں، دوسرے سجدے کے بعد کمر سیدھی کیے بغیر کھڑا ہو جائیں تو تب تو کوئی حرج نہیں ہے، کھڑا ہی ہونا ہے۔ شاید ان کی مراد یہ ہو کہ دو سجدوں کے درمیان میں، یعنی پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے سیدھا نہیں بیٹھے، تو یہ واجب تھا، سیدھا بیٹھنا چاہیے تھا، اطمینان کرنا چاہیے تھا، کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی بقدر بیٹھنا واجب ہے، نہ بیٹھیں تو گناہگار ہیں، اس طرح واجب کا ترک ہے۔ البتہ دوسرے سجدے کی جو انہوں نے بات کی ہے، اس کے بعد اگرچہ کمر سیدھی نہ ہو، کھڑا ہی ہونا ہے، وہ کسی طرح سے بھی سیدھا کھڑا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک نام کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے، لوگ رکھتے بھی ہیں، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، حرم نام رکھنا، حرم جیسے حرم شریف ہوتا ہے، تو کیا یہ نام رکھا جا سکتا ہے؟ حرم نام رکھنا بظاہر تو کوئی حرج نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک تشخص ہے، اور مزید مفتی ماجد صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی ان کی رائے لے لیں۔ جی حضور، اگر آپ اب وہ حرمت کے حوالے سے ہے، عزت کے حوالے سے نام رکھا جاتا ہے، جیسے حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ لوگ اکثر سوال بھی کرتے ہیں کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حلال اور حرام، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حرمین طیبین کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ لفظ جو ہے وہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرمین طیبین وہ عزت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے حرم نام رکھیں گے یہ بھی درست ہے۔ حرمین نام بھی رکھ سکتے ہیں، حرمین نام بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی مدنی منی کا نام حرمین ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، وہ پیسوں کے حوالے سے جو سوال ہوا تک لوگ بتاتے نہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ میرے پاس 5 کروڑ روپیہ ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ 5 کروڑ روپیہ ہے؟ جی، میرے پاس 5 کروڑ روپے ہیں، مجھے کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ 12.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنے گی کم و بیش۔ ٹھیک ہے، یعنی 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ضرب 5 کر لیں تو 12.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ ہم راول پنڈی میں رہتے ہیں اور ہمارا گاؤں جو ایبٹ آباد کے قریب ہے، تو ہم گاؤں جب جاتے ہیں ادھر ہماری رہائش نہیں ہے، ادھر ہم نے قصر نماز پڑھنی ہے یا پوری پڑھنی ہے؟ ہماری زمین ہے اور رہائش نہیں ہے، گھر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں یہ سمجھا ہوں کہ جہاں پر یہ رہتے ہیں وہ اس جگہ سے جہاں گاؤں پہ یہ جاتے ہیں وہاں ان کی اپنی زمینیں بھی ہیں، لیکن رہائش نہیں ہے۔ شاید اگر میں یہی سمجھا تو آپ جی ایسا ہی ہے، پنڈی سے ایبٹ آباد جاتے ہیں اور وہاں پنڈی میں رہتے ہیں، پنڈی سے ایبٹ آباد جاتے ہیں۔ جی، اور ایبٹ آباد میں ان کی زمینیں ہیں، مکان نہیں ہے، تو کیا وہاں قصر نماز پڑھیں گے؟ زمینیں ہیں، مکان نہیں ہے۔ جی اصل بعض دفعہ حضور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایبٹ آباد کے اندر، جی چلیں آپ ارشاد فرمائیے۔ ایبٹ آباد کے اندر ان کی اصلی رہائش ہے، جی وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ یا دیگر والدین وغیرہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ یہ وہیں پر رہتے ہیں، اور جہاں گاؤں میں یہ جاتے ہیں وہاں صرف زمین ہے، مکان وغیرہ نہیں ہے، جی وہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ وہاں پر جائیں گے اور 15 دن یا اس سے کم 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہوگی تو یہ قصر کریں گے، اور اگر 15 دن یا اس سے زائد کی نیت ہوگی تو پھر وہاں پر یہ قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری نماز ادا کریں گے۔ ٹھیک، اچھا یہ جو آبائی گاؤں ہوتا ہے وہاں پر مکان ہونا ہی ضروری ہے یا زمین سے بھی؟ ایک دفعہ ان کا سوال دوبارہ چلا۔ سوال یہ ہے کہ پنڈی میں رہتے ہیں اور ایبٹ آباد گاؤں میں جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی فقط زمینیں ہیں، مکان نہیں ہے، تو کیا
وہاں ایبٹ آباد جا کر یہ قصر کریں گے؟ اصل میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو ان کا آبائی شہر ہے وہاں سے جو ہے سکونت چھوڑ چکے ہیں، وہاں سے رہائش ترک کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے۔ اگر ایسا ہے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک جگہ کو چھوڑتا ہے، اگرچہ اس کے والدین وہاں پر موجود ہیں، زمین مکان وغیرہ بھی اگرچہ وہاں پر موجود ہو، جیسے مثال کے طور پر ایبٹ آباد میں ان کی زمینیں بھی ہیں، مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پنڈی میں آ گئے، اور پنڈی میں آ کر انہوں نے رہائش اختیار کر لی مستقل، اور اب انہوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے یہیں رہنا ہے، مستقل رہائش اختیار کر لی ہے۔ تو اب اگر وہاں پہ زمینیں بھی ہوں اور مکان وغیرہ بھی ہو، اب اگر وہاں جاتے ہیں تو اب یہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے، وطن اقامت کہلائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور وطن اقامت کی صورت میں اگر 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو یہ مسافر کہلائیں گے، 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہوگی یا 15 دن ٹھہرنے کی نیت ہوگی تو یہ مقیم کہلائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ یہ مزید سوال اگر دوبارہ بھیج دیں گے ہمیں تفصیل بتا کر تو مزید ان کا تو تسلی یہ بخش ان کا جواب ہو وہاں جائے گا۔ رہائش تو ہے ہی نہیں ہے، رہائش اگر تھی بھی تو چھوڑ چکے ہوں گے، زمینیں رکھی ہیں کہ کاروبار کریں گے، تو بظاہر یہ ان کا وطن اصلی نہیں لگتا۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میری امی کو گھٹنوں میں درد ہے، تو اس لیے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وہ تیمم بھی کر سکتی ہے اور آدھا وضو کرنے میں یعنی تیمم بھی کر سکتی ہے، اور کیا وہ پانی سے بھی کر سکتی ہے؟ جی عرفان صاحب اگر اس سوال کے جواب سے پہلے یہ جو اس سے پہلے سوال ہوا ہے، جی جی میں تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ اس میں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ گاؤں اور ایبٹ آباد کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے وہ شرعی مسافت بنتی ہو، یعنی 92 کلومیٹر جو شرعی طور پر طے ہے یہ بنتی ہو، تب قصر ہونے یا نہ ہونے کا یہ معاملہ ہوگا۔ یہ پنڈی میں ہے اور پنڈی سے ایبٹ آباد جاتے ہیں، پنڈی سے ایبٹ آباد جاتے ہیں، وہ غالباً 92 کلومیٹر بن جاتا ہے، مسافت بن جاتی ہے۔ جی جی جی۔ اور یہ جو ابھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ والدہ کے گھٹنوں میں درد ہے تو کیا وہ تیمم کر سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ والدہ چل نہیں سکتی تو اس لیے اب وہ خود وضو کرنے کے لیے نل تک نہیں پہنچ سکتی، تو لہٰذا انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں صرف گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ملتی، اگر یہ خود وہاں تک نہیں جا سکتی تو ان کو کوئی اور وضو کروا دیا کرے، یا پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ یہ بیٹھ نہیں سکتی، اگر بیٹھ نہیں سکتی تو کھڑے ہو کر وضو کر لیا کریں۔ باہر صورت انہیں وضو ہی کرنا ہے، خود کر سکتی ہیں تو کر لیں، ورنہ کوئی اور دوسرا انہیں گھر میں کروا دے جو ان کا محرم ہو، تو اس طرح وضو کر کے یہ نماز پڑھیں۔ اچھا یہ پوچھا انہوں نے کہ آدھا وضو اور آدھا تیمم، یہ بھی سوال کے اندر شامل ہے کہ آدھا وضو کر لیں اور آدھا تیمم، شاید گھٹنوں میں درد ہے تو پاؤں موڑ نہیں پائیں گے تو اچھا جب تیمم کی اجازت ہوگی تو پورا تیمم کرنے کی اجازت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، پھر وضو کے آدھے کے کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر پورا ہی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، یہاں بھی مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ان قریب اور بھی دارالفتاح اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہیں جو دیگر شہروں میں ہیں باب المدینہ کے علاوہ، انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی زینت ہوں گے۔ آپ اس شعبے کی برکت کے لیے آپ تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین دعائیں فرمائیں، اور اس سلسلے کو بھی دیکھتے رہنے کی نیت فرمائیے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ اس کی بے حد برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بدھ ہے اور بدھ کے دن الحمدللہ یہ سلسلہ 2 مرتبہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے، صبح 8:15 بجے اور پھر شام کو اسی وقت یعنی 6:40 پر۔ ان دونوں سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت کرنے، علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ